سیدی مشفقی مرشدی مہرباں، ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنا کیا ہے؟ کیا دنیا کو بالکل ترک کر دینا ہے؟ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سست ہو جائیں۔ اسلام کسی کو سست نہیں بناتا، اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں، مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے کوئی وقت بھی ان کا خالی نہ ہو۔ ہاں، تجارت کے وقت پر تجارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کو اس وقت بھی مد نظر رکھیں تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کر لیں۔ نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں، ہر معاملہ میں کوئی ہو دین کو مقدم کریں۔ دنیا مقصود بالذات نہ ہو، اصل مقصود دین ہو، پھر دنیا کے کام بھی دین ہی ہوں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھو کہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا۔ لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ وقت جب کہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوئے، نمازوں کو نہیں چھوڑا، دعاؤں سے کام لیا۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں گے، مگر خدا سے ایسے غافل ہوئے ہیں کہ بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ عام مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں، جب کہ وہ سب کے سب دنیا کے لیے ہی ہیں۔ یاد رکھو، جب تک لا الہ الا اللہ دل و جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذرے ذرے پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو، کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے۔ اگر تو مغربی قوموں کا نمونہ پیش کرو کہ وہ ترقیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے اور معاملہ ہے۔ تم کو کتاب دی گئی ہے، تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ ان کے لیے الگ معاملہ اور مواخذے کا دن ہے۔ ان کا مواخذہ کیا ہوگا، کب ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے، اور ہوگا یقیناً، لیکن ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے نہ کرے اس دنیا میں۔ لیکن ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، پھر اگر عمل نہیں کرتے تو ہمارا مواخذہ اس دنیا سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ بس بڑے فکر کی بات ہے۔ فرمایا، تم اگر کتاب اللہ کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے اسی دنیا میں جہنم موجود ہے۔ ایسی حالت میں تقریباً ہر شہر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے انجمنیں اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن کسی ہمدرد اسلام کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس پر عمل کرو۔ اگر کہتے ہیں تو بس یہی کہ انگریزی پڑھو، کالج بناؤ، بیرسٹر بنو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں رہا۔ حاذق طبیب بھی 10 دن کے بعد اگر دوا فائدہ نہ کرے تو اپنے علاج سے رجوع کر لیتا ہے، یہ علاج چھوڑ کے دوسرا علاج شروع کرتا ہے۔ یہاں ناکامی پر ناکامی ہوتی جاتی ہے اور اس سے رجوع نہیں کرتے۔ اور خدا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر بے شک ترقی کر لیں گے، لیکن جب کہ خدا ہے اور ضرور ہے، پھر اس کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کی بے عزتی کر کے، اس کی کتاب کی بے ادبی کر کے چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں اور قوم بن جاوے، کبھی نہیں ہوگا۔ غیر مسلموں کو قرآن کریم دلانے کی کیوں ضرورت پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے عملاً قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے ان کو ضرورت پیدا ہوئی، جس سے ہم بھی گناہ گار ہیں، مسلمان گناہ گار ہیں۔ فرمایا، ہماری رائے تو یہی ہے کہ جس کو آنکھیں دیکھتی ہیں، ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ خدا کو پہچانیں اور اس پر زندہ ایمان پیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو ان دنیا پرستوں کی
की मजलिस में बयान करें तो हंसी में उड़ा दें, मगर हमको रहम आता है कि अफसोस ये लोग इसको नहीं देख सकते जो हम देखते हैं। और मैं तो ऐसी नज़र से देख रहा हूँ कि मुसलमानों की तबाही है अगर कुरान करीम पर अमल नहीं करेंगे। बस मुसलमान कहलाकर फिर दो अमली नहीं चल सकती। मुसलमानों की हालत का नक्शा हमारे लिए काफ़ी सबक है। नाम तो दीन का लेते हैं लेकिन बातें दुनिया की करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि मिन हैसल कौम हर जगह मुसलमानों की हालत खस्ता है। बस ये बहुत गौर का मुकाम है, बड़े फ़िक्र का मुकाम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। يا من سررت ببيعة الرضوان انظر إليها في التجلي الثاني. رضي الإله عن الذين توافدوا ورضوا كذلك عنه في القرآن. للناظرين بدا الإمام كأنه أصل يجود بناظر الأغصان. مدت أياد للسرور لتجتدي مرضاة رب راحم منان. يا من سررت ببيعة الرضوان انظر إليها في التجلي الثاني. رضي الإله عن الذين توافدوا ورضوا كذلك عنه في القرآن. هاج الحنين إزاء هذا المشهد ولفرط وجد يستثار حناني. يا من تسائل غيرنا عن أمرنا أنى يفيد تجاهل العنوان. يا من سررت ببيعة الرضوان انظر إليها في التجلي الثاني. رضي الإله عن الذين توافدوا ورضوا كذلك عنه في القرآن. عنواننا سلم وصلح وقربة بين الإله وعالم الإنسان. يوم كهذا فيه تجلو شمسنا شمس الخلافة سر كل أماني. يا من سررت ببيعة الرضوان انظر إليها في التجلي الثاني. رضي الإله عن الذين توافدوا ورضوا كذلك عنه في القرآن. وخليفة المهدي وارث فيضه ساق يروي غلة الظمآن. أقبل أخي ولترتوي من كوثر بيد النبي المصطفى العدناني. يا من سررت ببيعة الرضوان انظر إليه
واستغفر في الله ربي التجلي الثاني كل ذنب رضي الإله عن الذين توافدوا ورضوا كذلك عنه في القرآن وأتوب إليه رب إني ظلمت نفسي ورضوا كذلك عنه في اغفر لي القرآن ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت